السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے جو کہ میڈیا والوں کے نام سے ایک چینل ہے، اس نے اس کی نشر کی ہے۔ تو وہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ امام مسجد کو بڑے مجمع میں اور جمعے میں خطبہ دینے کے دوران اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد سے باہر لے جا کے پھینک دیتے ہیں، اور دوسرے جتنے بھی مسجد کے جو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے نمازی ہیں وہ تماشائی بنے ہوئے ہیں اور ان گھسیٹنے والوں کے لیے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ سین کیا ہے، اس میڈیا والا جو چینل ہے اس نے دونوں کا انٹرویو لیا ہے۔ امام مسجد سے بھی انٹرویو لیا کہ انہوں نے آپ کو کیوں گھسیٹ کے باہر پھینکیں، اور ان سے بھی انٹرویو لیا کہ جنہوں نے اس کو گھسیٹا ہے۔ امام مسجد کا کہنا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر سے مسجد کے لیے بجلی جاتی ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسجد کا بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ جو جنہوں نے گھسیٹا ہے ان کا کہنا ہے کہ بھائی یہ جو امام مسجد ہیں یہ مسجد کا بجلی استعمال کرتا ہے، ہم اس وجہ سے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اور اس کو مسجد میں امامت کرنا بھی نہیں دیں گے۔ تو میں یہاں پر آپ حضرات کو دو چار چیزیں عرض کروں، شریعت کے روح سے، قرآن حدیث کے روح سے میں آپ کو بتاؤں، تاکہ آپ بھی مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی بد دعا لینے سے اور ایسے لوگوں کی یعنی بد دعائی کی وجہ سے سارا مستقبل اور اپنے بچوں کے مستقبل کو یعنی تباہ کرنے سے بچ جائے۔ سمجھ میں آئے جی؟ دیکھیں کہ آج کل کا جو مسلمان ہے وہ اس کا یہ دل و دماغ میں یہ آیا ہوا ہے کہ مسجد کے دیواریں جو ہیں کیا نام ہیں اس پر بہت زیادہ خرچ کیا جائے گا، فرش پر بہت زیادہ خرچ کیا جائے گا، لینٹر پر، مسجد کی غرض ہر چیز، ہر تعمیر کے اوپر بہت بڑا پیسہ اور بہت اچھی طرح اس کو قابل احترام سمجھ کر یعنی اس کو بہت ہی زیادہ فوقیت اور مطلب عزت دے کر اور مطلب ادب کو سامنے رکھ کر اس پر جتنا بڑا پیسہ خرچ کر دیا جائے یہ کم ہے۔ بالکل بے شک ایسی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں جتنا پیسہ چلا جائے اس میں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھی باتیں ہیں اور بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور جس نے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے مسجدیں بنایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ یعنی مسجدیں بنانے والوں کے اللہ نے سورہ توبہ میں بھی بڑی تفسیر بیان کی ہے اور بڑی مطلب فضیلت بیان کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اوپر ثواب پیسے خرچ کرنا اجر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد کی عمارت کی حیثیت سے، جہاں تک ایک مسجد کی عمارت ہے اور ایک عام مسلمان ہے، سمجھ میں آئے جی؟ ایک عام مسلمان کی حیثیت مسجد کی عمارت سے زیادہ ہے۔ ایک عالم کو اپنی جگہ پہ چھوڑیں، ایک قاری صاحب کو اپنی جگہ پہ چھوڑیں، اور ایک عام مسلمان جس کی حیثیت مسجد کی عمارت سے زیادہ ہے، بلکہ یہاں تک کہ بھی الفاظ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی یہ سنا ہوگا کہ ایک مسلمان کو نقصان پہنچانا، ایک مسلمان کی جان مال کو نقصان پہنچانا، یہ ایسا ہے، ایک انسان کا دل دکھانا ایسا ہے جیسے آپ نے خانہ کعبہ کو گرایا۔ سمجھ میں آیا جی؟ اور پھر جائے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ امام مسجد اور وہ قاری صاحب جو کہ مطلب محلے والوں کے بچوں کو بھی پڑھاتا ہے اور محلے والوں کے جو ہیں کیا نا محلے والوں کے بچوں کو بھی پڑھاتا ہے اور محلے والوں کو درس قرآن بھی دیتا ہے اور محلے والوں کو مسائل بھی بتاتا ہے، محلے والوں کے جنازے بھی پڑھاتا ہے اور محلے والوں کے یعنی نکاح بھی پڑھاتا ہے اور محلے والوں کی غم خوشی میں شریک بھی ہوتا ہے اور مسجد کو جھاڑو بھی لگاتا ہے اور مسجد کے باتھ روم میں بھی صاف کرتا ہے اور مسجد کے جو ہے کیا نام ہے یعنی جالے بھی صاف کرتا ہے
اور ہر خراب چیز کو بھی ٹھیک کرتا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک مسجد میں چوکس رہتا ہے، اور 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھاتا ہے، جمعے بھی پڑھاتا ہے، خطبے بھی دیتا ہے، عید بھی پڑھاتا ہے، تو مسجد کی دیواریں تو آپ کے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، مسجد کے فرش بھی آپ کے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، مسجد کے چھت بھی آپ کے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، اور بلکہ جو ہے کیا نام ہے نہ وہ آپ کے جنازے پڑھاتے ہیں۔ یہ سارے دینی کام جو جنم دیتا ہے وہ مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کے دیتا ہے، سمجھ میں آیا جی۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں وہ کوئی انبیاء کے وارث نہیں ہے۔ مسجد نے آج تک مطلب کہ کوئی یہی کہیں اسلام نہیں پھیلایا ہے، وہ بس ایک مطلب عبادت کی جگہ ہے، وہاں بیٹھ کر بندہ عبادت جمع کریں گے، لیکن پوری دنیا میں جو اسلام پہنچایا ہے، پھیلایا ہے، اور یعنی اسلام کو، قرآن کو مطلب امت مسلمہ تک پہنچایا، تو وہ ایک عالم ہونے کی صورت میں پہنچایا، ایک حافظ ہونے کی صورت میں پہنچایا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام جو ہے نا وہ انبیاء کے وارث ہے۔ اور پھر دوسری جگہ میں قرآن نے فرمایا انما یخشی اللہ، سورہ فاطر میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء کرام ہیں، سمجھ میں آیا جی۔ تو غرض مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اس دور کے ایک عالم کے ساتھ جو مسجد کے ساتھ منسلک ہے، مسجد کے ساتھ یعنی وہ مطلب یہ ہے کہ جڑا ہوا ہے، اور مسجد کا خادم ہے، مسجد کا مؤذن ہے، مسجد کا جو امام ہے، خطیب ہیں، کوئی بھی ہے، اس کی حیثیت مسجد کی عمارت سے زیادہ ہے، اور اس پہ خرچ کرنا یعنی مسجد کے حق سے زیادہ حق ہے، سمجھ میں آیا جی۔ تو مجھے انتہائی مطلب یہ ہے کہ، اور یہ کچھ شرارتی لوگ ہوتے ہیں مسجد میں، کچھ کھٹپینچ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے مطلب کتنے، میں خود ایک امام مسجد ہوں، سمجھ میں آیا جی۔ ہم جب مسجد میں آنے والوں کے چہرے کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ امام مسجد دیکھو 3 چیزیں جو ہیں، موچی، امام مسجد، اور اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے نائی، یہ لوگ چہرے شناس ہوتے ہیں، کیونکہ ہر اچھا برا، ہر رنگ نسل کے لوگ آگے ان کے سامنے جو سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم جب بھی کوئی مطلب باہر سے آئے ہوتے ہیں، ہمارا نظر اس کے چہرے پر ہوتا ہے، ہم دیکھتے کہ کس نظریے سے مطلب یہ مسجد میں آیا ہے۔ تو کچھ تو ایسا ہوتے ہیں کہ جو فنا فی اللہ ہوتے ہیں، مقتدیوں میں اللہ کی رضا کے لیے مطلب اپنے رب کو منانے کے لیے آتے ہیں، نہ ان سے امام سے کوئی غرض ہوتا ہے، تو نہ مسجد کی دیواروں سے، وہ اپنا عبادت کی، اللہ کو پکارے اور چلے گئے۔ اور کچھ کھٹپے چاہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ آ کر مسجد میں سیاست چمکانا چاہتے ہیں، یا اپنا بڑھوتری مقتدیوں پر اور امام صاحب پر دکھانا چاہتے ہیں، یہ کیوں نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ ایسے پڑھا اڑا، حالانکہ ان سے سنو تو نماز آتا ہے، نہ سبق آتا ہے، سمجھ میں آیا جی۔ وہ ایسے کھٹپیچ ہوتے ہیں، ساری زندگی کھٹپیچی میں گزارا ہوتا ہے۔ وہ خاندان میں بھی جو ہے نا بڑا ناک اوپر کر کے چلنا چاہتے ہیں، مسجد میں بھی مقتدیوں میں بڑا سانپ آ گیا، سمجھ میں آیا جی، اور ادھر امام صاحب کو بھی دب دبا کر، سمجھ میں آیا جی۔ اس طرح کے شرارتی لوگ مطلب جو ہے نا وہ مسجد میں آتے ہیں، سمجھ میں آیا جی۔ اور تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مسجدوں میں کیا ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں، اپنا بڑائی دکھانے کے لیے آتے ہیں، اور فتنہ فساد کرنے کے لیے آتے ہیں، سمجھ میں آیا جی، اور اپنا ناک اونچا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کس لیے آتے ہیں؟ ان کے والدین نے ان کو ادب مطلب نہیں سکھایا کہ الدین کلہ ادب، اور دین مطلب یہ ہے کہ مکمل ادب کا نام ہے، جس کا ادب نہیں ہے اس کا اندر اسلام نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو استاد ہوتے ہیں، مطلب امام مسجد جو لوگ ہوتے ہیں وہ پورے گاؤں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، پورے اسلام مسلمانوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ کتنے ہم نے ایسے اپنے یعنی اس طالب علمی کے دوران میں ہم نے پڑھا، جو اساتذہ کے جو بے ادب بچے تھے وہ ہم ساری زندگی ذلیل ہوتے رہے، ساری زندگی علم عمل دنیا سے محروم ہوئے، اور بلکہ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ جو لوگ بے ادب ہیں استادوں کے، جنہوں نے مطلب کیا ہے، امام راضی جیسے قرآن کے مفسر لوگ، جس سے استاد ناراض تھا تو موت کے وقت جو ہے کیا نام ہے اس کو کلمہ نہیں زبان پا رہا تھا، شیطان نے اس کو ہرا دیا تھا۔ امام راضی وہ آدمی ہے جس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور ایسی مطلب تفسیر لکھی کہ آج تک کسی نے کوئی ایسی تفسیر نہیں لکھی، لیکن موت کے وقت شیطان نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا اور اس میں وہ ہار رہا تھا، سمجھ میں امام راضی ہار رہا تھا اور رو رہا تھا کہ آخر میں بغیر کلمے کے مرنے لگا ہوں، تو اس کو استاد کو ناراض کیا ہوا تھا، اس نے اپنی قابلیت کے بل بوتے پر، قابلیت کی وجہ سے استاد ناراض کیا تھا، اس کے ساتھ اعتراضات کرتے کرتے آخر کار استاد بہرحال اس نے دین کا خدمت کیا تھا، قرآن کا خدمت کیا تھا، اس لیے اللہ نے جو ہے نا کشف کر لی اور استاد سامنے آ گیا موت کے وقت، اللہ نے سامنے لایا۔ تو اس نے پوچھا راضی بیٹا کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا میں نے آپ کی جو ہے نا ناراضگی مول لی ہے اور آپ کو ناراض کیا تھا طالب علمی کے زمانے میں، تو اب میں بغیر کلمہ کے مر رہا ہوں،
بغیر کلمے کے مر رہا ہوں، شیطان نے مجھے ہرا دیا ہے. تو امام راضی کے استاد نے اس کو بولا کہ اس کو یہ کہو کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، بس ختم. اس کو دلیلیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام راضی نے کہا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اس پر پھر امام راضی کے منہ سے کلمہ نکلا اور خاتمہ ایمان پر ہوا. تو جو امام مسجد کے ساتھ بکواس کرتے ہیں، قرآن کے استادوں کے ساتھ بکواس کرتے ہیں، حدیث کے استادوں کے ساتھ بکواس کرتے ہیں، اسلام کے استادوں کے ساتھ جو بکواس کرتے ہیں، وہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، ایسے مطلب کتوں کی موت مر جاتے ہیں. اس لیے پوری امت سے میری گزارش ہے، کیونکہ مطلب مسلمانوں کا واسطہ علماء سے، ائمہ سے پڑتا رہتا ہے، تو اس لیے کہ یہ مطلب اب جو ہے نا ان کے ادب کا مقام ہے یہ، اور یہ استاد ہیں، سمجھ میں، یہ تہجد میں روتے ہیں، اشراق میں روتے ہیں، دیگر مطلب خطبات میں روتے ہیں، امت کے غم میں روتے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ بکواس کرتے ہیں. گھسیٹ کے لائق مولوی صاحب کو جو ہے نا باہر پھینک دیا. سمجھ میں آئی جی. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھو کچھ لوگ مطلب بدنام کرتے ہیں، اس نے اس مسجد میں بچوں کے ساتھ ایسا کیا، فلاں کیا، وہ کیا. تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ لاکھوں میں کوئی ایک مطلب گندی مچھلی تو ہوگی. سمجھ میں آئی جی. ویسے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ایسے کرنے والے وہ علماء نہیں ہوتے. سمجھ میں آئی جی. وہ علماء نہیں ہوتے. یہ انہی لوگوں کے مطلب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو دنیا تلی پڑی ہے اور جو ہے نا مطلب تیار پڑی ہے، ان کے بنائے ہوئے کرندے ہوتے ہیں جو علماء کے روپ میں آ کر یعنی ٹوپی داڑھی رکھ کر مطلب علماء کو بدنام کرتے ہیں. سمجھ میں آئی جی. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ ایسے جزیات کو سامنے رکھ کر یعنی کلی طور پر مطلب علماء کی ادب بے ادبی سے گریز کیا جائے اور نکلا جائے.